25 سال کے جمع کیے ہوئے آنسو آج ابل پڑے تھے۔ پھر انہیں روکنا، ان پر بند باندھنا میرے بس میں سے باہر تھا۔ اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے، مجھے یقین نہیں آتا تھا اس بات پر، مگر حدید نے ثابت کر دیا تھا۔ پتہ نہیں میرا دوپٹہ اور جوتا کہاں رہ گئے تھے۔ مجھے بس یہ یاد ہے کہ میں کسی سڑک پر بے تحاشا بھاگ رہی تھی۔ گاڑیاں مجھے سامنے دیکھ کر بریک لگاتی، ان کے ڈرائیورز اونچی آواز سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے، اور میں بس بھاگتی جا رہی تھی۔ اماں، اماں، کون ہو تم؟ یہاں اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ آئی کیسی ہو یہاں؟ ایک آواز نے مجھ پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو ایک لمبا سا آدمی میرے سر پہ کھڑا تھا۔ سڑک پر کھڑی اس کی ٹرالی کی لائٹس روشن تھی، اور اس روشنی میں اس کی صورت بہت واضح تھی۔ میں نے اسے کہا، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، اور آج میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ پتہ نہیں میں نے اسے یہ کیوں کہا، مگر مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت بلند آواز سے جیسے کوئی گلہ اس سے کیا تھا۔ اس نے مجھے کہا، دفع کرو اماں ایسی اولاد کو، اولاد نہ ہوئی کتا ہو گیا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ اور پھر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، مگر میں ایک دم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اپنی چپل مجھے پہنا دی اور پھر ٹرالی میں بٹھا کر ایک چادر نکال کر مجھے اوڑھا دی۔ سارے رستے ٹرالی چلاتے ہوئے مجھے پتہ نہیں کیا کیا بتاتا رہا۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ گھر میں اس کی اپنی ماں بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، مگر میرے تعارف نے اس کے چہرے پر نرمی بکھیر دی تھی۔ اس نے مجھے خود سے لپٹا لیا تھا۔ تینوں رون دی کی لوڑ ہے، گھروں کڈیا دنیا وچوں تے نہیں۔ تو ساڑے نال رہے، جو روٹی ٹکڑا اسی کھانیا تو بھی کھا لیں۔ اس نے خالص پنجابی میں مجھے کہا کہ تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر سے نکالا ہے نا، دنیا سے تو نہیں۔ تم ہمارے ساتھ رہو، جو دال روٹی ہم کھاتے ہیں تم بھی کھا لینا۔ میں سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اپنی اولاد ایسی ہی ہوتی ہے، اور اس پر ایسا ہی مان ہوتا ہے جیسا اسے ہے۔ کتنے آرام سے وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کے پاس رہ جاؤں، اور ایک میں ہوں کہ تم اندر جاؤ، میں تمہیں کپڑے دیتی ہوں، وہ بدل لو اور کھانا بھی کھا لو۔ پھر اس نے مجھے کپڑے بدلوائے تھے اور زبردستی چند لقمے مجھے کھلا دیے تھے۔ پھر اپنے پاس ہی اس نے میری چارپائی بچھا دی۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ خواب، نہ امیدیں، اور نہ ہی آنسو۔ سب کچھ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ بس میں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ اس کے بیٹے کا نام اکبر تھا۔ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اکبر سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، اور وہ تینوں شادی شدہ تھے۔ اکبر کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور اس کی بیوی اس دن بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھی۔ اکبر کے باپ کا کافی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور اس کی وفات کے بعد اکبر ہی اس کی زمینوں پر کاشتکاری کیا کرتا تھا۔ وہ کوئی بہت بڑا زمیندار نہیں تھا، بس اوسط حیثیت کا مالک تھا، لیکن وہ سب خوش تھے، اس سے بھی جو ان کے پاس تھا، اور اس پر بھی جو ان کے پاس نہیں تھا۔ پتہ نہیں میں وہاں کتنے دن رہی۔ وقت ایک دم میرے لیے اپنے معنی کھو چکا تھا، بلکہ ہر چیز ہی اپنی اہمیت کھو چکی تھی۔ مجھے بس پتہ تھا کہ میں زندہ ہوں، اس سے آگے کیا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں روتی نہیں تھی، میں ہنستی بھی نہیں تھی، میں بس خاموش رہتی تھی۔ سارا دن کمرے کے کونے میں پڑی رہتی، کوئی زبردستی کھانا کھلائے تو چند لقمے زہر مار کر لیتی، کوئی کپڑے بدلواتا تو بدل لیتی، اور بس۔ اکبر مجھے کہتا تھا کہ میں اسے اپنا بیٹا سمجھوں، مگر میں ایسے کیسا کرتی؟ جسے بیٹا سمجھا تھا اس نے کیا کیا؟ اسے بیٹا سمجھتی تو وہ بھی کچھ ایسا ہی کرتا۔ اس کی بیوی اور بچے بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے، بار بار میرے پاس آتے، میرا دل بہلانے کی کوششیں کرتے، مجھے اپنے ساتھ باتیں کرنے پر اکساتے، مگر مجھے یہ سب نہیں آتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے تو ہر وقت حدید کا چہرہ رہتا تھا۔ میں سوچتی تھی اس وقت وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ یقیناً وہ سب خوش ہوں گے،
سعد، ایمن، حدید، ان کا تو خاندان مکمل ہو گیا تھا نا۔ جو بچھڑا تھا مل گیا تھا۔ وہ سب خوب ہنستے ہوں گے۔ ایمن اور سعد کو حدید پر فخر ہوگا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو ملا دیا، اور حدید خوش ہوگا کہ اسے اس کی ماں مل گئی تھی۔ پھر میری اسے کیا ضرورت رہ گئی ہوگی؟ واقعی ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اور میں تو بس آیا تھی، ایک پالنے والی آیا۔ اور اس آیا کا احسان ہی کیا ہوتا ہے جو میں جتاتی۔ میری سوچیں سانپوں کی طرح میرے ذہن کو ڈستی رہتی تھی، اور میں تاریک کمرے کے ایک کونے میں آنکھیں بند کیے پڑی رہتی۔ نہ جانے کتنے دن گزر گئے تھے، مجھے اس اندھیر تاریک کمرے میں کچھ اندازہ ہی نہ تھا۔ پھر ایک دن میرا دل چاہا کہ وہاں سے نکلنے کو، سورج کی روشنی کو دیکھنے کو، اس کی گرمی کو محسوس کرنے کو، اور میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ چند لمحوں کے لیے روشنی نے میری آنکھوں کو چندیا دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ آنکھوں کو کھولتے ہوئے میں نے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ دور ایک کونے میں اکبر کی بیوی تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، اور اس سے کچھ فاصلے پہ اس کے بچے چوزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اور باہر آ گئی۔ کچی زمین کو مٹی سے لیپا گیا تھا۔ بہت اچھا لگا تھا مجھے اس نیم گرم زمین پر ننگے پاؤں چلنا۔ صحن کے وسط میں آ کر میں زمین کو ٹٹولتی رہی، پھر میں ٹانگیں سکیڑ کر کروٹ کے بل زمین پر لیٹ گئی۔ نیم گرم زمین نے میرے جسم کو عجیب سا سکون دیا تھا۔ میں اس طرح ٹانگیں سکیڑے آنکھیں بند کیے زمین پر پڑی رہی۔ اکبر کی بیوی کی آواز اچانک میرے قریب ابھری تھی۔ ماں، چارپائی دیتی ہوں نا، یہاں زمین پر کیوں لیٹ گئی؟ نہیں بیٹا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ وہ کچھ دیر اور اصرار کرتی رہی، مگر میرے خاموش رہنے پہ وہ چلی گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ میں وہی کروں گی جو چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے ایک گرم چادر مجھ پر اڑائی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ اکبر کی بیوی ہی ہوگی۔ میں نے چادر سے اپنے چہرے اور کندھوں کو اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ کیا میں نے کبھی سوچا تھا کہ میری منزل یہ ہوگی؟ ماربل کے فرش پہ چلتے چلتے میں ایک خاک کی زمین پر سونے لگی تھی۔ اگر میری زمین کا حاصل یہی ہوتا تو پھر یہ پچھلے 25 سال کی محنت کس لیے؟ میں نے ان سب سے کیا پایا؟ اور جو یوں ہی ہونا تھا تو یوں ہی صحیح۔ آخر اس میں برا ہی کیا ہے؟ اس میں برا کیا ہے؟ کس کس کا ماتم میں کتنی دیر مناؤں گی؟ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ کسی کی آواز میرے پاس گونجی تھی۔ میں نے پھر چادر سے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا۔ کوئی میرے قریب آیا تھا۔ پھر کسی نے میرے پیروں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے سوچا یہ اکبر کا چھوٹا بیٹا ہوگا، وہ اکثر پیروں سے ہی کھیلتا تھا۔ میں نے اسے روکا نہیں، بس اسی طرح لیٹی رہی۔ پھر کسی نے اچانک میرے پیروں کو چومنا شروع کر دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے پیروں پر گھٹنوں کے بل جھکا ہوا شخص حدید تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے میں ساکت ہوئی تھی، پھر تیزی سے میں نے اپنے پیر کھینچ لیے۔ وہ سیدھا ہو گیا، میری اور اس کی نظریں ٹکرائی۔ بہت عجیب سی کیفیت تھی اس کی آنکھوں میں۔ وہ بولا، آپ کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر ماں؟ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے روکنے کے لیے میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، مگر میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، تم میرے لگتے کیا ہو؟ میں غصے سے بولی، اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گیا تھا۔ بہت بے یقینی کے عالم میں اس نے مجھے دیکھا۔ میں اٹھ کھڑی ہو گئی۔ آپ کو کیا ہوا ہے ماما؟ میں پاگل ہو چکی ہوں۔ ممی یہ سب مت کہو مجھے ممی، تمہاری ماں نہیں ہوں میں، تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ تمہاری ماں وہ ہے جس کے لیے تم نے مجھے طلاق دلوا دی۔ ممی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مگر میں نے جواب دیے بغیر اندر جانے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں ممی؟ کیا غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو میرے خلاف؟ وہ میرا بازو پکڑے گڑ گڑا رہا تھا، مگر میں اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتی تھی، نہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس نے مجھ سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں کسی بھی طرح اس سے خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔
ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت مجھ پر سوار ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں نے خود کو چھڑانا بند کر دیا، اور پھر پتہ نہیں کیسے میں اسے مارنے لگی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ بے یقینی کہ ایک عجیب سی کیفیت تھی اس کے چہرے پر، مگر اس نے مجھے چھوڑا نہیں، نہ ہی مجھے روکنے کی کوشش کی۔ بس خاموشی سے وہ مجھ سے مار کھاتا رہا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کی خوبصورت شکل کو بگاڑ دوں۔ وہ چہرہ جو ہمیشہ مجھے ایمن کی یاد دلاتا تھا، میں اس چہرے کو مٹا دینا چاہتی تھی۔ میری مار سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا، چہرے پہ جا بجا میرے ناخنوں سے پڑنے والی خراشیں نظر آ رہی تھیں، مگر وہ بڑی ثابت قدمی سے اسی طرح مجھے پکڑے ہوئے میری مار کھاتا رہا۔ صحن میں اکبر سمیت اس کا پورا خاندان کھڑا تھا۔ دیوار پر ہمسایوں کی کچھ عورتیں بھی جھانک رہی تھی۔ وہ سب بے حس و حرکت یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے حدیث کو بہت مارا تھا، بہت گالیاں دی تھی۔ وہ سب جو پچھلے 25 سال سے میرے اندر جمع ہو گیا تھا، وہ سب میں اس دن نکال رہی تھی۔ وہ سب جو میں دوسروں سے کہنا چاہتی تھی، وہ میں نے اسے کہہ دیا تھا۔ اسے مارتے ہوئے میرے ہاتھ دکھنے لگے تھے، میری ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھنے کی ہمت بھی مجھ میں نہیں رہی تھی۔ میں نے پوری زندگی اسے سخت ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور اب اسے مار رہی تھی۔ آخر میرے ہاتھ رک گئے، میں بلک بلک کر رونے لگی۔ اس نے میرے بازو چھوڑ دیے اور میں جیسے زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ اس نے اپنا جوتا اتار کر میرے ہاتھ میں تھپانے کی کوشش کی اور بولا، اور مارنا چاہتی ہیں تو اس سے بھی ماریں۔ میں نے اس کے جوتے کو پرے دھکیل دیا اور چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ اس نے مجھے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر تک روتی رہی۔ جب آنسو نکلنا ختم ہو گئے اور میں نے آنکھیں کھول کر اٹھنے کی کوشش کی تو اسے اپنے پاس پایا تھا۔ اس نے سہارا دے کر مجھے اٹھایا تھا۔ میں نے اسے روکا نہیں۔ صحن میں اب کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی دیواروں پر عورتیں تھیں۔ پتہ نہیں سب کہاں چلے گئے تھے۔ حدید اب اٹھ کر نل کے پاس چلا گیا تھا۔ پھر ایک گلاس میں وہ پانی لایا تھا۔ مجھے گلاس تھمانے کے بجائے اس نے گلاس میرے ہونٹوں سے لگایا۔ میں نے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیا تھا۔ پانی پی کر میں نے گلاس کو ہاتھ سے پرے کیا تھا۔ اس نے باقی کا بچا ہوا پانی خود پی لیا تھا۔ پھر اس نے میرے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹ کر لپیٹ دیا اور کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی چادر لا کر مجھے اڑا دی۔ میں بغیر کسی مزاحمت کے ایک مجسمے کی طرح بیٹھی رہی۔ وہ دوبارہ نل کے پاس گیا تھا اور اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا تھا۔ پھر گیلے ہاتھوں سے اس نے اپنے بال سلجھائے، جیب سے رومال نکال کر اس نے اپنا چہرہ اور ہاتھ صاف کیے۔ کتنی ہی دیر تک وہ اپنی شرٹ کے اوپر والے ٹوٹے ہوئے بٹن والی جگہ کو کسی طرح جوڑنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ میں خاموشی سے دور بیٹھی اسے تکتی رہی۔ پھر وہ میرے پاس آنے کے بجائے اندر چلا گیا تھا اور کچھ دیر بعد میرے لیے ایک چپل کے ساتھ برآمد ہوا۔ اس کے پیچھے اب کی بار اکبر کے گھر والے بھی تھے۔ اس نے چپل میرے پاس رکھ دی اور پھر ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا ہونے میں مدد دی تھی۔ میں نے اس کے کہنے سے پہلے ہی چپل پہن لی۔ اکبر کی ماں نے مجھ سے لپٹ کر کہا، کتنا خوبصورت بیٹا ہے تمہارا۔ اگر شوہر نے گھر سے نکال کر طلاق دے دی ہے تب بھی فکر مت کرنا، تمہارے پاس تمہارا بیٹا ہے، اللہ اس کو زندگی دے۔ میں اس کی بات پر چپ رہی تھی، تو آخر ان کو بھی حقیقت کا پتہ چل ہی گیا۔ آپ لوگوں نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، میں اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اگر پھر بھی کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ حدید نے ان کا شکریہ ادا کیا تو میں چونک اٹھی تھی۔ وہ اب اکبر اور اس کی ماں سے باتوں میں مصروف تھا اور میں اپنی سوچوں میں گم۔ آخر مجھے اس کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے، اور میں جا کیوں رہی ہوں؟ یہ مجھے لینے کیوں آیا ہے، اور یہ مجھے اپنے پاس لے جا کر کیا کرے گا؟ سوالوں کا ایک ڈھیر میرے پاس جمع تھا۔ حدید نے اکبر کے بچوں کو کچھ روپے تھمائے اور پھر میرا ہاتھ تھام کر وہ اپنی جیپ کے پاس لے آیا۔ کچھ اور عورتیں اور بچے گلی میں باہر نکل آئے تھے۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا میرا ہاتھ تھامے مجھے گاڑی میں بٹھانے لگا۔ اکبر کھڑکی کے پاس آیا تھا۔
میں نے بے اختیار اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ سعادت مندی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ حدید نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور کچھ ہی دیر میں ہم اس گاؤں سے نکل کر مین روڈ پر آ گئے۔ میں نے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ تمام راستے حدید نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بس خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ راستے میں ایک دو بار رک کر اس نے مجھے چائے اور کھانا کھلایا تھا اور پھر اسی طرح خاموشی سے گاڑی چلا دی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ہم ایبٹ آباد اس کی رہائش گاہ پہنچ گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ اس کی بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر اس کے ساتھ میری ایک تصویر رکھی تھی۔ مجھے بیڈ پر بٹھا کر وہ ڈریسنگ روم میں یونیفارم بدلنے چلا گیا تھا۔ واپس آ کر بھی اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس میری گود میں سر رکھ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میری مار کے سارے نشانات وہاں واضح تھے۔ میں اس کے بالوں اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ سو چکا تھا، پتہ نہیں کب سے نہیں سویا تھا۔ میں اس کا سر سہلاتی رہی جیسے بچپن میں سہلاتی تھی۔ ممی آپ کو نہیں پتا میں نے آپ کو کہاں کہاں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں نے آپ کا پتہ نہ کروایا ہو۔ کوئی رشتہ دار ایسا نہیں جہاں میں نہ گیا ہوں، اور جس رشتہ دار کے پاس جاتا اس سے آپ، ایمن اور سعد کے بارے میں وہ سب کچھ پتہ چلتا رہا جو مجھے معلوم نہیں تھا۔ جو آپ نے چھپایا اسے لوگوں نے عیاں کر دیا۔ مجھے اس عورت پر افسوس ہوا جس نے مجھے پیدا کیا تھا، اور اس آدمی پر بھی جو میرا باپ کہلاتا ہے، اور آپ پر بھی۔ اس دور میں اتنا ایثار اور اتنی قربانی کس لیے؟ کیوں کیا آپ نے؟ کیا آپ انسان نہیں؟ کیا آپ کے جذبات نہیں؟ ممی میں نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ بہت احمق ہیں۔ جو اپنے حق کے لیے خود نہیں لڑ سکتا، کوئی دوسرا اس کے لیے کیسے لڑے گا؟ اور آپ کو تو اپنی چیز اپنے پاس رکھنی بھی نہیں آتی۔ آپ تو اپنی چیز کی حفاظت تک نہیں کر سکتی۔ آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں ایبٹ آباد سے واپس جا کر آپ کی بہن اور آپ کے شوہر کے درمیان صلح کرواتا رہا ہوں؟ اس عورت کے لیے میں لڑتا رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا تھا؟ نہیں، میں تو آپ کے لیے لڑ رہا تھا۔ میں تو اس سب کو ہونے سے روکنا چاہتا تھا جو اب ہو چکا ہے۔ آپ جانتی ہیں آپ کے سابقہ شوہر کتنے ماہ سے آپ کی بہن کے ساتھ پھر رہے تھے؟ وہ جو ہر ایک دو ہفتے کے بعد غائب ہو جاتے تھے، وہ کوئی بزنس ٹرپ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ دونوں سیر و تفریح کے لیے مری وغیرہ آیا کرتے تھے، اور میں نے بھی انہیں وہیں دیکھا تھا۔ اس عورت کا چہرہ بہت مانوس سا لگا، لیکن میں فوراً اسے پہچان نہیں پایا، اور جب پہچانا تو مجھے ایک شوق لگا تھا، کیونکہ آپ دونوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ تو مر چکی ہے۔ تو اگر وہ مر گئی تھی تو اب زندہ کیسے ہو گئی تھی؟ میں اسی کے بارے میں پوچھنے کے لیے لاہور جاتا رہا۔ میں ان دونوں کے اصلی تعلقات کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ ان دونوں میں طلاق کیوں ہوئی، میں یہ جاننا چاہتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہن اور آپ کے سابقہ شوہر دونوں نے مجھ سے اس طلاق کی اصل وجوہات کے بارے میں جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی تھیں، مگر مجھے یقین نہیں آیا۔ پھر میں نے ان کے درمیان ہونے والی خلع کا ریکارڈ نکلوایا، تب مجھ پر بہت سے انکشافات ہوئے۔ آپ کی بہن کا دوسرا شوہر چند سال پہلے مر گیا تھا، لہٰذا میں اس سے تو نہیں مل سکتا تھا۔ ہاں، میں نے اس کی فیملی میں اس کے بہن اور بھائیوں سے ملاقات ضرور کی، جو کچھ ابہام رہ گئے تھے وہ بھی دور ہو گئے۔ مجھے آپ سے حقیقت چھپانے کا گلہ تھا، اس لیے کچھ دنوں تک میں آپ سے بھی خفا رہا، مگر آپ نے ایک بار بھی مجھ سے وجہ نہیں پوچھی۔ آپ نہیں جانتی میں آپ کے شوہر کو آپ کی بہن سے ملنے سے روکنے کے لیے کتنا لڑتا رہا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ اگر وہ اسی طرح ملتے رہے تو پھر وہ آپس میں شادی کر لیں گے اور آپ کو طلاق دیے بغیر یہ نہیں ہو سکے گا۔ اگر وہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو آپ کی بہن نہ ہوتی تو میں یہ طلاق ہونے نہیں دیتا۔ میں آپ کو اپنے پاس لے آتا اور اس شخص کو کہتا کہ وہ آپ کو طلاق نہ دے، چاہے تو دوسری شادی کر لے، مگر معاملہ یہاں الٹ تھا۔ میں اس شادی کو روکنے کے لیے آپ کی بہن کے پاس بھی گیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس سے منت ہی کی تھی کہ وہ اس شادی کا خیال دل سے نکال دے۔ جو چیز جیسے ہے اسے رہنے دے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ یہ شادی نہ کرے تو میں اس سے دوبارہ ملنا شروع کر دوں گا، بلکہ اگر وہ چاہے گی تو میں اسے اپنے پاس رکھ لوں گا، بس وہ آپ کو اپنے شوہر کے پاس رہنے دے۔ میں جانتا تھا کہ بہت عرصے کے بعد آپ کے تعلقات اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک ہوئے تھے اور آپ ان کے ساتھ بہت خوش تھیں۔ میں آپ کی اس خوشی کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اس شادی کا خیال دل سے نہیں نکالتی تو پھر
یہ سوچ لے کہ وہ شوہر کو تو پا لے گی مگر اپنے بیٹے کو کھو دے گی، میں دوبارہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ مگر اس نے کہا تھا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں جو اپنی ماں کا خیال کرنے کے بجائے ایک غیر عورت کے لیے اپنی ماں کا گھر آباد نہیں ہونے دے رہا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی شادی کے بعد ہمارا ٹوٹا ہوا گھر پھر سے مکمل ہو جائے گا، مجھے میری ماں مل جائے گی اور اسے اس کا شوہر، لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے اس گھر کے مکمل ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں ہر چیز پہلے کی طرح رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے شوہر سے بھی بہت دفعہ کہا کہ وہ آپ کو طلاق نہ دے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا، کیا کہوں گا کہ اس نے اس عمر میں میری ماں کو طلاق کیوں دے دی، کیا خرابی نظر آئی ہے، مگر وہ بھی بار بار مجھے یہی کہتا رہا کہ تمہیں اپنی اصلی ماں کا خیال نہیں جو ساری عمر تمہارے لیے تڑپتی رہی، تمہیں بار بار اس کا خیال آ رہا ہے جس کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ آپ نہیں جانتی ممی، میں ان دونوں کے سامنے کس طرح گڑ گڑاتا رہا ہوں، منتیں کرتا رہا تھا۔ زندگی میں کبھی مجھے کسی کے سامنے اس طرح گھٹنے نہیں ٹیکنے پڑے تھے، مگر وہ دونوں اپنی ضد پر قائم تھے۔ دونوں کا اصرار تھا کہ وہ یہ سب میرے لیے کر رہے ہیں، اور میں سوچتا تھا کہ اگر انہیں میرا اتنا ہی خیال ہے، میری خوشی ان کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے تو یہ لوگ میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ اور میں سوچتا تھا کہ ان دونوں کی خود غرضی نے آپ کو کس طرح سولی چڑھایا ہوگا، آپ نے کس طرح وہ سب برداشت کیا تھا، کیسے آپ نے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے ہوں گے اور سانس لیتی ہوں گی۔ وہ دونوں انسان نہیں ہیں، وہ جانور بھی نہیں ہیں، کیونکہ جانور اتنے خود غرض اور منافق نہیں ہوتے جتنے وہ لوگ ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ دونوں اپنی ضد سے باز آ جائیں گے، شاید انہیں آپ کا نہیں تو میرا ہی لحاظ آڑے آ جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ میں جب لاہور گیا تھا اور میں نے ایمن کو اپنے گھر میں دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر یوں مسکرا رہے تھے جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان دونوں کو قتل کر دوں۔ آپ نے سوچا کہ میں نے ان دونوں کی شادی کروائی ہے۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے ممی؟ میں کیا اتنا ذلیل اور بے غیرت ہو سکتا ہوں؟ آپ کے لیے میں نے اخباروں میں اشتہار چھپوائے تھے، آپ نہیں جانتی کہ میں نے کتنی دعائیں کی تھی اللہ سے کہ میں ان 15 دنوں میں ایک دن بھی ٹھیک سے نہیں سویا، اور جو جو دن گزرتے گئے ہر چیز سے میرا جی اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اکبر کا فون آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس تصویر سے ملتی جلتی ایک عورت اس کے پاس ہے، مگر وہ اپنے بارے میں کچھ اور ہی کہتی ہے۔ میں اس کے فون پر اس کے ساتھ چڑھ پڑا، اور جب میں نے آپ کو وہاں زمین پر لیٹے دیکھا تو آپ نہیں جان سکتی کہ میری کیا حالت ہوئی تھی، اور آپ نے تو حد ہی کر دی، مجھے اس طرح مارا کہ ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ کیا مائیں ایسا کرتی ہیں؟ اگلی دوپہر وہ کھانے کی میز پر بیٹھا ساری رام کہانی سنا کر شکوہ کر رہا تھا۔ میں شرمندہ تھی، کیا کہتی، کیا جواب دیتی اسے؟ اور پھر دن گزرنے لگے تھے، میں طلاق کا زخم بھولنے لگی تھی۔ حدید نے مجھے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا تھا جو ایک کالج میں لیکچرار تھی، ایک بہت ہی باحیثیت فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا نام فاریہ تھا۔ فاریہ مجھے بھی پسند آئی تھی اور میں نے حدید کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی تھی۔ حدید نے فاریہ کے گھر والوں کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ چونکہ فاریہ بھی اسے پسند کرتی تھی، اس لیے اس کے گھر والوں نے ساتھ سے ملنے پر اصرار نہیں کیا۔ حدید نے فاریہ کو شادی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کے بعد جاب نہیں کرے گی، اور فاریہ نے بغیر کسی اعتراض کے یہ شرط قبول کی تھی۔ وہ ایک بہت ہی تابعدار قسم کی بیوی ثابت ہوئی تھی، حدید سے کافی ڈرتی تھی اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ اس کے میکے والے بہت امیر تھے، مگر پھر بھی وہ ہمیشہ حدید کے کہنے پر چلتی تھی۔ حدید کے اب 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، اسامہ، ولید اور کومل۔ وقت بڑے سکون اور امن سے گزر رہا تھا۔ سعد نے 1-2 بار حدید سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر حدید نے بہت بری طرح سے رابطہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ نہیں جانتی ممی، یہ شخص کتنا خود غرض ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ آپ کو طلاق دے کر اس عورت سے شادی کرے گا تو وہ مجھے کھو دے گا۔ تب تو اس نے پرواہ نہیں کی، اب اسے اپنے کیے کا بدلہ وصول کرنا ہی پڑے گا۔ آپ مجھے مت کہیں کہ میں اس شخص سے ملنا شروع کر دوں۔ میں بھی اس شخص کا بیٹا ہوں، اس لیے چھوٹے دل کا ہوں۔ آپ کا بیٹا ہوتا تو شاید بڑے دل کا ہوتا،
پھر سب کچھ آپ کی طرح بھول جاتا، مگر اب نہیں بھول سکتا اور نہ ہی اسے معاف کر سکتا ہوں۔ میں چپ ہو گئی تھی، شاید یہی بہتر تھا۔ بس اصرار اسے ساتھ لے گئے تھے کہ اوپر تلے کی 3 اولادوں کے بعد اس چوتھی ناگہانی آمد نے انہیں خاصا پریشان کر دیا تھا۔ اگرچہ اپنے امتحان کے بعد صبور فارغ تھی، پھر بھی بابا جان کی مرضی کے خلاف اماں نے اسے بھیج دیا تھا۔ ویسے بھی خالد بھائی اماں کے لاڈلے بھانجے تھے اور اماں کے لیے ان کی کسی بھی فرمائش کو رد کرنا بے حد مشکل تھا۔ ملکہ بھابھی نے اس کی آمد پر گویا شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ گھر کے تمام امور سے بے فکر ہو کر اب وہ آرام سے تخلیق کے تمام مراحل بخیر و خوبی طے کر سکتی تھی۔ ملکہ بھابھی کا لاڈلا دیور وقار احمد عرف وکی بے حد خوش تھا کہ اب مزے کے پکوان تناول فرمانے کو ملیں گے، جبکہ پنکی سادی اور شیری دیو مالائی کہانیاں سننے کے لیے بےتاب تھے۔ ایبٹ آباد کے جس علاقے میں خالد بھائی کی رہائش تھی، بلا شبہ اس کا شمار پوش ایریاز میں کیا جا سکتا تھا۔ سرحد اسمال انڈسٹریز کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے ان کا عہدہ بہت اچھی حیثیت کا حامل تھا۔ زندگی ان کی پر آسائش تھی۔ ڈرائنگ روم کی سیاست ہر گھر کا ترہ امتیاز تھی، اور یہ وہ طبقہ تھا جو اس قوم کی زندگی میں ہمیشہ سے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھاتا چلا آیا تھا۔ فقط چند دنوں کے بعد ہی جب وہ اس ماحول سے قدرے مانوس ہو چکی تو گہرے بادلوں کی برستی بارش والی شام میں وہ اجنبی گھر کے برآمدے میں آن رکا۔ وکی کی فرمائش پر پیزا بناتے ہوئے زبور نے ناگواری سے بجتی گھنٹی کی آواز سنی۔ ملازم موجود نہ تھا۔ دروازے تک جانے میں اس نے بے حد خوف محسوس کی۔ اپنے گیلے ہاتھوں کو سفید شفون کے دوپٹے سے خشک کر کے زبور نے دروازہ کھولا۔ باہر ستون کے ساتھ پشت کر کے کھڑے ہوئے اجنبی نے نہایت بیزاری کے عالم میں غالباً اس قدر تاخیر سے دروازہ کھولنے پر با آواز بلند اپنے جذبات کا رد عمل ایک بڑبڑاہٹ کی صورت میں ظاہر کیا۔ عجیب بے مروت لوگ بستے ہیں یہاں۔ فرمائیے۔ دروازے کا پٹ تھامے زبور نے بھی پوچھا۔ اجنبی یکدم پلٹا اور پھر جیسے پلکیں جھکانا بھول گیا۔ بڑھتی ہوئی شام کا گہرا سیاہ اندھیرا، آسمان سے گرتی ہوئی بوندوں کی رم جم میں برستی بارش کا جل ترنگ، فضا میں مہکتے ہوئے پھولوں کی مہک، سفید ماربل کے فرش سے پرے دہلیز کے اس پار سفید شیفون کے دوپٹے کا لہراتا ہوا آنچل، ہوا کی تیزی سے اڑتی ہوئی زلف کا دلکش انداز، اور اس سارے پس منظر میں کھڑی ہوئی زبور فضل الہی کی سوالیہ نگاہوں کا سوال، آپ کون ہیں؟ کائنات پھر جیسے تھم گئی۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے لمحات ساکت ہو گئے اور بڑی دیر کے بعد پرویز علی شاہ کو ہوش آیا۔ ملکہ ابھی سے کہیے کہ پرویز علی شاہ آیا ہے۔ ارے پاری ماموں! دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سادی کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ چلاتا ہوا واپس لاؤنج کی طرف بھاگا۔ ماما جلدی آئیے، پاری ماموں آ چکے ہیں۔ بہت تیزی سے اپنے پھیلے ہوئے وجود پر ہلکی سی لون کی چادر کی ترتیب درست کرتے ہوئے ملکہ بھابھی اپنے کمرے سے نکلی، اور پھر بے شمار دعاؤں کے درمیان صدقے واری ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی جسامت کا خیال کیے بغیر اس اجنبی کو گلے لگا لیا۔ پھر تو گویا رت ہی بدل گئی۔ رات گہری ہونے تک وہ بھلا اجنبی کب تھا؟ وکی نے یہ خبر سنتے ہی کہ اب ان کی پوسٹنگ بلوچ سینٹر میں ہو گئی ہے، باقاعدہ طور پر بھنگڑا ڈال کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا، جبکہ خالد بھائی مسلسل شکوہ کر رہے تھے کہ وہ اپنی کوئٹہ آمد کے بعد یہیں پر آ کر مقیم کیوں نہ ہوا۔ مانا کہ میس میں بڑی سہولت رہتی ہے، مگر گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے۔ اسے تو بہن کے احساسات کی ذرا بھر پرواہ بھی نہیں۔ ملکہ بھابھی نے بھی بغیر سوچے سمجھے اس غریب پر فرد جرم عائد کر دی، جو فوج میں تو کپتانی فرماتا تھا اور دن بھر بلا مبالغہ سینکڑوں سیلوٹ جس کے منتظر رہتے تھے، لیکن اس وقت یہاں
اس گھریلو عدالت میں وہ مجرم بنا بیٹھا تھا۔ دراصل تھکاوٹ کا احساس بہت زیادہ تھا۔ اس مجرم نے اپنی صفائی میں اپنی وکالت کے پہلے نقطۂ آغاز پر دلیل دیتے ہوئے کہا، مگر سعدی نے فوراً بات کاٹ دی۔ کیوں؟ کیا آپ کوئٹہ سے پیدل چل کر آئے تھے؟ خالد بھائی نے اسے گھورا۔ سعدی، بدتمیزی مت کرو۔ بدتمیزی نہیں ابو، یہ تو احتجاج ہے۔ سعدی نے جواباً کہا، ارے یہ بچے فاسٹ میڈیا کے دور کی نسل کے ہیں بھائی صاحب۔ وکی نے اپنی رائے دی، اور انہیں مطمئن کرنا آسان نہیں۔ چلیں جی، آپ سب انہیں غازی سمجھ کر معاف کر دیں۔ پنکی نے اپنے پیارے ماموں کی سفارش کی۔ معافی صرف اس شرط پر مل سکتی ہے کہ یہ ہر شام اس غریب خانے پر حاضری دیا کریں گے۔ ملکہ بھابھی نے فیصلہ سنا دیا۔ نہیں، ہر روز نہیں، صرف ویکینڈ پر۔ اس اجنبی نے دبے لفظوں میں احتجاج کیا۔ ٹھیک ہے۔ وکی بھی فوراً مان گیا، لیکن اس غلطی کے اعتراف